بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین اکرام، متفرق سوالات کی نشست ہے۔ وہ سوالات جو آپ حضرات کی جانب سے موصول ہوتے ہیں رکھتے ہیں غام صاحب کے سامنے، جانتے ہیں کہ سوالات کے جواب حاصل کرنے کا پروسیس کیا ہے۔ غام صاحب کا یہ خاصہ ہے کہ وہ محض جواب نہیں دیتے بلکہ اس جواب تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس سے بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سابق ہمارے سے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت۔ غام صاحب ایک بہت ہی اہم سوال جس سے میں آج نشست کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں غلطی ہو جاتی ہے، بندوں سے انفرادی سطح پہ ہو جاتی ہے، اداروں سے غلطی ہو جاتی ہے، بسا اوقات حکومتوں سے غلطی ہو جاتی ہے، ریاستی اداروں سے غلطی ہو جاتی ہے۔ غلطیاں بڑے پیمانے کی بھی ہوتی ہیں، جزوی بھی ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی شخص احتجاج کا رستہ اپنانا چاہتا ہے، اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ان تک پہنچانا چاہتا ہے، سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کا بھی آپ کی نظر میں کوئی طریقہ کار ہے، کوئی لاہ عمل ہے؟ اس میں بھی تدریج ہونی چاہیے، اس کے اندر بھی کچھ علم اور عقل کے مسلمات ہیں، کچھ اخلاقی پہلو ہیں جنہیں ہم نے ملحوظ رکھنا ہے؟ یا پھر اگر کوئی چیز غلط ہو گئی ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے غلط ہو گئی ہے، تو اب ہم سب چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیں؟ اس کا بڑا انحصار اس پر ہے کہ غلطی کس نظم میں ہوئی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی دنیا میں بہت سے ملک ہیں جن میں ملوکیت قائم ہے، بعض ملک ہیں جن میں آمریت کو بطور ایک نظام کے اختیار کر لیا گیا ہے۔ اس میں ایک ہی جماعت ہوتی ہے، اس جماعت کے اندر ہی اگر کوئی احتجاج ہونا ہے، کوئی تنقید ہونی ہے، تو باہر کسی گفتگو کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ہمارے ہمسائے میں ہم بھی جانتے ہیں کہ ایسی ریاستیں قائم ہیں۔ ملوکیت بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کہیں تاریخ میں جھانکنا پڑے گا۔ آپ جا سکتے ہیں، اپنے گرد و پیش میں دیکھ سکتے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں، خاص طور پر جزیرہ نما عرب میں جو 5-6 حکومتیں قائم ہیں، وہ سب ملوکیت کے اصول پر ہی قائم ہے۔ عمارت کہیے ان کو، بادشاہت کہیے، وہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ غلطی کے بارے میں آپ آواز بھی بلند کر سکتے ہیں۔ یعنی جو نظام بنا دیا گیا ہے اس کے اندر تنقید کیسے ہونی ہے، اس میں لوگوں نے کیسے بات کرنی ہے، اس کے قاعدے ضابطے طے کر دیے گئے ہیں۔ اگر شاہی خاندان ہے تو خاندان کے افراد کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں گے، یا وہ لوگ جن کو کبھی مشورے کے لیے طلب کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان ملکوں میں ہوگا جہاں آمریت کو ایک جماعت کی آمریت کی حیثیت سے منظم کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہماری پارٹی ہے، اس کا اجلاس ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو وہاں اس پہ تنقید ہو جاتی ہے، ہم چیزوں کا بہت بے رحمانہ طریقے سے جائزہ لیتے ہیں، لیکن وہ بہرحال پارٹی کے اندر ہی ہوتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ میں یا آپ اگر اس نظام کا حصہ نہیں ہیں تو ہمیں بھی حق حاصل ہے کہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں بعض جماعتوں نے، مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے اسی طرح کا نظام اپنے اندر قائم کیا۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی میں لوگوں کو دستوری طور پر پابند کر دیا گیا کہ وہ پبلک میں جماعت کی پالیسیوں پر تنقید نہیں کر سکتے۔ ٹھیک، انہیں جو کچھ کہنا ہے وہ اجتماع ارکان میں کہیں گے، وہ شورا کے اجتماع میں کہیں گے۔ وہ اس بات کو بھی روا نہیں رکھتے تھے کہ انفرادی گفتگوؤں میں لوگوں کو کسی چیز کا قائل کیا جائے۔ اس کو بھی ان کے نظم میں نجوہ قرار دے دیا گیا۔ اس تمہید سے مقصود یہ تھا کہ آپ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں پہلے یہ دیکھیے کہ اس کے مواقع کیا ہیں۔ یعنی اگر استبداد قائم ہے تو وہ تو آپ کو اس کی اجازت نہیں دے گا، بلکہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو ملوکیت ہمارے ہاں اس سے پہلے قائم رہی، جیسے بنو عباس کی ہے یا بنو امیہ کی ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں بڑی حد تک ملحوظ ہیں۔ ایک یہ کہ قانون کی حکمرانی ہے، یعنی قانون وہی شریعت کا قانون ہے جس کو ہمارے فقہا نے اطلاقی اور اجتہادی معاملات تک وسیع کر لیا ہے اور اس طرح مملکت کا قانون بنا دیا ہے۔ جیسے کہ امام غزالی جیسا شخص کہتا ہے کہ یہ ایک دنیوی قانون ہے اپنی اصل کے لحاظ سے۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کو وہ مسئلہ درپیش ہے جس میں ایک حکومت قائم ہونی ہے، اس میں معاملات پیش آنے ہیں، تو اب ہم اسی زاویے سے اس کو دیکھیں گے بھی اور اس کے معاملات کو طے کرنے کی صحیح بھی کریں گے۔ اس سے مراد سیکولر نہیں ہے جس طرح کہ اب ہم سمجھتے ہیں،
بلکہ یہ ہے کہ وہ معاملات جو دنیا میں اور دنیا کے معاملات کو سلجھانے میں پیش آتے ہیں ان تک یہ قانون وسیع ہو گیا ہے. تو ایک تو قانون کی حکمرانی رہی جو عام طور پر ملوکیت میں مستبد ہوتی ہے, جی اور دوسرا یہ بھی رہا کہ تنقید کی روایت کو قبول کیا گیا. علماء نے تنقیدیں کی, بڑی سخت تنقیدیں کی, فقہاء نے کی, بعض قاضی حضرات کی تنقیدوں کی مثالیں موجود ہیں اور سخت تنقیدیں کی. اسی طرح وہ لوگ جن کے پاس ممبر تھا انہوں نے بھی توجہ دلائی. خود حکمران طبقات کے اندر سے بھی تنقیدیں ہوتی رہیں. تو تنقیدات بھی میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ جس طرح اب ہم کر لیتے ہیں جمہوری معاشروں میں اس درجے میں تنقیدیں ہوئیں, ایک دائرے میں ان کو قبول کیا گیا. اگر کوئی سیاسی خلفشار نہیں پیدا ہو رہا, اگر کوئی شخص کسی خاص گروہ کی حمایت نہیں کر رہا بلکہ محض جو بات اس کے نزدیک صحیح ہے وہ کہہ رہا ہے, تو اس کو بھی گوارا کیا گیا. اس کے باوجود کہ ملوکیت تھی. تو یہ میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اب جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک جمہوری روایت ہوتی ہے. یعنی دنیا میں یہ تبدیلی آئی کہ آہستہ آہستہ ملوکیت آمریت کو لوگوں نے ترک کرنا شروع کر دیا, اور یہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا امرہم شورا بینہم, اور انسان بھی اس کو سمجھتا تھا, اس اصول کے مطابق نظم بننے شروع ہو گئے. اس میں بڑا وقت لگا ہے. ہمارے ہاں تو لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بات کہی جائے فوری طور پر اس پر عمل کرنا ممکن ہو جاتا ہے. سیاسی اور سماجی معاملات میں ایسے نہیں ہوتا, اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں. ایک اصول کو ہدف کے طور پر آپ سامنے رکھ کے اس تک پہنچنے کی صحیح کرتے ہیں, بہت تدریجی طریقے سے آپ اس کی طرف بڑھ سکتے ہیں. دنیا ایسے ہی بڑی ہے. جمہوریت کے تصورات تو یونان میں بھی تھے جی اور روما میں بھی تھے, اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اس کے آثار ملتے ہیں. اور خود صحابہ کرام نے یعنی جلیل القدر صحابہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جمہوری معاشرہ پیدا کر کے دکھا دیا, اور ارباب حل و عقد کی بنیاد پر ایک حکومت وجود میں بھی آ گئی. اس حکومت میں تبدیلی بھی آئی, یعنی کم سے کم 3 حکمران تو اسی طریقے سے سریر آرائے خلافت ہوئے. یہ سب ہوا, لیکن کوئی نظم بن جائے, کوئی ضابطہ بن جائے, یہ چیز کوئی ابدی حیثیت اختیار کر لے, اس کو کوئی دستوری حفاظت حاصل ہو جائے, اس میں بہت وقت لگا. موجودہ زمانے میں اب یورپ میں یہ چیز ہو گئی, امریکہ اس کا ایک بہترین نمونہ بن گیا, پھر دوسرے ملکوں میں بھی اس کو بطور اصول اختیار کرنا شروع کر دیا گیا. جن ملکوں میں اس کو بطور اصول اختیار کیا گیا ان میں اگر آپ غور کریں تو سب سے آگے ہمارا ملک ہے. یعنی اس کے باوجود کہ وہاں پر بار بار مارشل لا آیا ہے, بار بار جمہوریت کے خلاف اقدامات ہوئے ہیں, اس سب کے باوجود ایک فضا ایسی بن گئی کہ جس میں لوگوں کو آزادی رہی ہے, تنقید کرنے کی آزادی. یعنی جو آپ کہنا چاہتے ہیں بالعموم آپ کو کہنے کا حق دیا جاتا ہے. اس طرح کے کسی معاشرے میں جہاں یہ حق مان لیا جائے وہاں پھر بہت سے راستے ہوتے ہیں. آپ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں, آپ پریشر گروپ بنا سکتے ہیں, آپ تنقید کرنے کے لیے صحافت کا پیشہ اختیار کر سکتے ہیں, آپ میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات پہنچا سکتے ہیں, اور اسی طرح اگر کچھ لوگ چاہیں تو وہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے احتجاج بھی کر سکتے ہیں. احتجاج کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں, وہ ناگزیر ہیں, وہ دینی لحاظ سے بھی ضروری ہیں, وہ اخلاقی لحاظ سے بھی ضروری ہیں, وہ جمہوری روایات کے لحاظ سے بھی ضروری ہیں. اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی جان کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, کسی کے مال کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, کسی کی آبرو کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے, لوگوں کے لیے کوئی راستہ بند نہیں کریں گے. ان حدود میں جو آپ کے لیے قاعدہ طے کر دیا جائے اس میں کھڑے ہو کر آپ احتجاج کر سکتے ہیں, اور احتجاج کا ایسا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس میں بات پہنچے, احساس ہو کہ ایک غلطی ہوئی ہے اور اس غلطی پر آپ توجہ دلانے نکلے ہیں. لیکن انتشار پیدا کرنا, خلفشار پیدا کرنا, ریاست کے نظم کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرنا, اس کو ہر حال میں ممنوع قرار دیا جائے گا. یہ جدید ترین جمہوریتوں میں بھی ممنوع ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ احتجاج ہی میں بہت سے لوگ تھے جنہوں نے امریکہ میں کیپٹل ہل پر حملہ کر دیا. جی اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کیا ان کو معاف کر دیا گیا؟ ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, ان میں سے بہت سوں کو سزائیں دی گئیں, بہت سوں کو سزا دے دی جائے گی. یہ سب چیزیں
جمہوریتوں میں بھی ہوتی ہیں. تو ان حدود میں اپنی بات کہنا، احتجاج کرنا. احتجاج میں پھر عرض کر دوں کہ احتجاج کا مطلب توڑ پھوڑ نہیں ہے. احتجاج کا مطلب نظم و نسق کو درم برم کرنا نہیں ہے. احتجاج کا مطلب لوگوں کے لیے راستے بند کرنا نہیں ہے. احتجاج کا مطلب جان و مال اور آبرو کے لیے نقصان پہنچانے کا کوئی اقدام کر دینا نہیں ہے، بلکہ جو قانون، جو ضابطے بنا دیے گئے ہیں ان کے اندر رہ کر آپ احتجاج کرتے ہیں. قانون ضابطے بنائے گئے ہیں اور ایک دستور نافذ کیا گیا ہے، اس کے تحت سیاسی جماعت بنتی. قانون ضابطے بنائے گئے ہیں، اس کے تحت آپ انتخاب لڑتے ہیں. قانون ضابطے بنائے گئے ہیں، اس کے تحت آپ اخبار نکالتے ہیں. تو ہر ملک میں ہر جگہ اسی طریقے سے کچھ قانون ضابطے بنا دیے جاتے ہیں. کہیں ذرا سخت ہیں، کہیں نرم ہیں. ہمارے ہاں نسبتاً اس میں بہتری آئی ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے جب برسوں پہلے یہ فیصلہ کیا کہ میں ایک رسالہ نکالنا چاہتا ہوں، جی اس وقت جو ذرائع ہیں یہ اس وقت موجود نہیں تھے. تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنے برس تک اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ ڈکلیریشن مل جائے. اچھا. یعنی رسالہ نکالنے کا اجازت نامہ، اگرچہ قانون کے مطابق وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ دیتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس زمانے میں ہم یہ کوشش کر رہے تھے، یعنی آپ سمجھیے 70-80، اس زمانے میں سوچ نہیں سکتے تھے آپ کے جب تک بہت اوپر سے منظوری نہ آ جائے کسی شخص کو رسالہ نکالنے کا اجازت نامہ مل سکتا ہے. اس طرح کی بہت سی چیزیں آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو گئیں. پھر ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ میڈیا آ گیا، ورنہ پہلے کہاں یہ ہوتا تھا. اگر پی ٹی وی ہے یا ریڈیو ہے تو وہ سب سرکاری اہتمام میں تھے. یہ بات کہ اپوزیشن کا کوئی آدمی ان کو استعمال کر لے، اس کا تصور کرنا ممکن نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ایک تدریج کے ساتھ ہوتی چلی گئی ہیں. ہم اصل میں جس زمانے میں ہوتے ہیں بعض اوقات اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، اور پھر خیال کرتے ہیں کہ اس کو اٹھا کر مثال کے طور پر آج سے 12 صدی پیچھے لے جایا جائے. اس سارے زمانے کو جو اس وقت ہم نے پیدا کر دیا ہے اور جو صدیوں کی جدوجہد سے ہوا ہے، اس کو اٹھا کر خلافت راشدہ کے زمانے میں لے آیا جائے. ہر دور کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے اس کا جائزہ لینا چاہیے، اور پھر دیکھنا چاہیے وہاں کیا ممکن تھا، کیا ممکن نہیں تھا. تو یہاں پر بھی آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ احتجاج کریں، لیکن احتجاج کے لیے سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا کہ قانون کیا ہے. یعنی وہ قانون امریکہ کا ہے تو احتجاج کے طریقے اور ہوں گے، یورپ کا ہے تو احتجاج کے طریقے اور ہوں گے، پاکستان کا ہے تو احتجاج کے طریقے اور ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کا ہے یا ترکی کا ہے تو وہاں قوانین کی نوعیت بالکل مختلف ہے. اور جہاں تک ان مملکتوں کا تعلق ہے جیسے چین ہے، جیسے ہمارے ہاں مشرق وسطیٰ کے بعض ممالک ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے احتجاج کرنے کے بارے میں. جی ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. ہم سے بڑی تفصیل سے آپ نے اس پہلو پر روشنی ڈالی. کچھ ضمنی پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ بتائیے گا، کہا جاتا ہے جس زمانے میں آپ رہتے ہیں اس کی حرکیات کو سمجھتے ہیں، اور جو آپ کا جغرافیائی حدود بندی جو ملک ہے، اب ہمارے ہاں ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی سیاسی جماعت احتجاج کی کال دیتی ہے دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی جم غفیر نکلتا ہے تو وہی دفعہ 144 جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے. تو احتجاج کوئی کرنا بھی چاہے تو ہمارے ہاں تو جو احتجاج کرنے کے عام طریقے ہیں اس میں سرکاری مشینری روکنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جب تک آپ طاقت کا مظاہرہ نہ کریں اس وقت تک آپ احتجاج نہیں کر سکتے. طاقت کے مظاہرے سے کیا مراد ہے؟ طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ 50,000 لاکھ لوگوں کو لے کر نکل کھڑے ہوں اور آپ توڑ پھوڑ کر دیں، آپ راستے بند کر دیں، آپ لوگوں کو زحمت میں مبتلا کریں. یہ تو بدترین جرائم ہیں، ان کو کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جائے گا. طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ قانون کے اندر، جیسے کہ قانون بنایا گیا ہے، اس میں اس پوزیشن میں آ جائیں کہ آپ لاکھوں لوگوں کی آواز پہنچا سکیں. طاقت کا مظاہرہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرتے ہیں کہ ہم رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور ہم قانون توڑ ڈالیں گے اور ہم قاعدے ضابطے کے خلاف فلاں جگہ جمع ہو جائیں گے اور فلاں عمارت پر حملہ آور ہو جائیں گے. یہ تو گنڈوں کا کام ہے. یہ چیز نہ دین میں قابل قبول ہے، نہ سیاسی اخلاقیات میں قابل قبول ہے. جب کبھی دیکھنا ہو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے اپنی آواز پہنچائی ہیں تو یہ دیکھیں کہ یورپ کے بعض ملکوں میں جو بڑے مظاہرے ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ مارچ کرتے ہیں، لیکن مجال نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں. ہمارے ہاں بھی ایسا موقع ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ دفعہ 144 ہی نافذ رہتی ہے.
دفعہ 144 تو اس وقت لگانا پڑتی ہے جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاسی رہنما اور سیاسی کارکن قانون کی پابندی نہیں کریں گے، ورنہ بہت بڑے بڑے مظاہرے ہم نے خود دیکھے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ بعض لوگوں نے جلسے کیے ہیں، اجتماعات کیے ہیں، ان کی اجازت دی جاتی ہے، ان کے لیے قاعدے ضابطے بنائے جاتے ہیں۔ میں بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں جس میں غیر معمولی مظاہرے ہوئے ہیں، ہمارے ملک میں ہوئے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، یعنی طاقت کا مظاہرہ توڑ پھوڑ کر کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ لوگوں کی جان و مال اور آبرو کو خطرے میں ڈال کے کرنا ہے، طاقت کا مظاہرہ ریاست کے نظم کو چیلنج کر کے کرنا ہے، یہ تو فساد ہے۔ طاقت کا مظاہرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پرامن طور پر لاکھوں لوگوں کو اس طرح موٹیویٹ کر دیں کہ وہ باہر آ کر قطار اندر قطار کھڑے ہو کر اپنی قوت لوگوں کو بتا سکیں۔ یہ طریقے ہیں اور یہ ہمارے ہاں جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی موقع پر کوئی غلط رویہ حکومت اختیار کرتی ہے تو اس کو بھی پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، بشرطے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیا جائے۔ قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا، یہ ہمارے دین میں بھی ممنوع ہے، یہ سیاسی اخلاقیات میں بھی ممنوع ہے۔ یہ اصل میں بہت کم تعداد ہوتی ہے لوگوں کی، کوئی 500، 1000، 2000، 4000 لوگ اکٹھے کر لیں، اب طاقت نہیں ہوتی۔ یعنی حقیقی معنی میں جمہوریت کی طاقت تو یہ ہے، اور دو ہی پہلوؤں سے سامنے آئے گی۔ انتخابات کرائے جائیں تو لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ووٹ دینے نکلیں، اور اگر کسی وقت کوئی لیڈر یا رہنما ان کو آواز دے کہ آپ باہر نکلیں اور فلاں چیز کے حق میں آواز بلند کریں یا فلاں چیز کے خلاف آواز بند کریں، تو کسی ایک گملے کو بھی توڑے بغیر لوگ سڑکوں پر آئیں اور نہایت پرامن طریقے سے بالکل قاعدے کے مطابق مارچ کرتے ہوئے اپنا احتجاج ریکارڈ کریں اور گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب اگر مثال کے طور پر کسی کی آواز پر 10 لاکھ، 5 لاکھ لوگ اس طریقے سے باہر آئیں گے تو اس کے لازماً اثرات ہوں گے۔ ہم طاقت کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ آدمی ہمارے پاس 10-20 ہزار سے زیادہ نہیں ہوتے۔ طاقت کے مظاہرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، کتنے گھروں کو آگ لگا سکتے ہیں، کتنی گاڑیوں کو نظر آتش کر سکتے ہیں، اس کو طاقت کا مظاہرہ کہا جاتا ہے۔ یہ طاقت کا مظاہرہ تو جرائم پیشہ لوگوں کا کام ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ بعض اوقات سیاسی رہنما اس کے لیے عذر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ طاقت کا مظاہرہ جمہوری اصولوں پر اور قانون کے مطابق اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ میں نے بیان کیا۔ اچھا، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ ایک بیان، ایک اقتباس میں آپ کی خدمت پہ رکھتا ہوں۔ پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے 14 اگست پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ نوجوان کسی خوشنما یا جذباتی نعرے کے پیچھے چلنے کے بجائے دشمن کی چالوں کو سمجھیں۔ یہ دیکھیں کہ نعرے کہاں سے آ رہے ہیں۔ پاکستان اب بھی مسلم دنیا میں ہر لحاظ سے اظہار رائے کے باب میں سب سے آگے ہے، مایوسیاں نہ پھیلائی جائیں۔ یہ بیان کیجئے گا۔ پاکستان ظاہری بات ہے آپ کی دھرتی ہے، میری دھرتی ہے، ہماری پوری زندگی وہاں پہ بسر ہوئی ہے، اس کے حالات، واقعات، سیاسی حرکیات، جو تبدل تغیر آیا، سب پر نظر ہے۔ عالم اسلام کو بھی آپ دیکھتے ہیں، کیا یہ بات حقیقت ہے ہم صاحب کہ سب کے باوجود ہم معاشی طور پہ بدحال ہو گئے، ہمارے اداروں میں فروغ نہیں ملا، جمہوریت آگے نہیں بڑھی، لیکن آج اگر آپ جائزہ لیں تو اظہار رائے کی باقی اسلامی ممالک کی نسبت کے پاکستان میں آزادی ہے زیادہ؟ اس میں کوئی شک نہیں، ابھی میں نے خود یہی ذکر کیا، یہ بالکل درست فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہمارے ملک میں جتنی آزادی ہے اس کا تصور باقی اسلامی ملکوں میں یا مسلمان ملکوں میں کیا نہیں جا سکتا۔ میں نے عرض کیا کہ بہت سے ملکوں میں تو ملوکیت ہے، وہاں تو آپ یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ آپ انفرادی سطح پر ہی کھڑے ہو کر سڑک پر کو بات کہہ سکتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچ سکتے۔ یعنی ذرا ایک نظر ڈال کے دیکھیے کہ جن ملکوں میں ملوکیت ہے، مثال کے طور پر کیا وہاں اس کی اجازت ہے کہ آپ کوئی اخبار نکال سکتے ہیں، آپ اپنا کوئی آزاد چینل قائم کر سکتے ہیں، آپ کھڑے ہو کر کوئی تقریر کر سکتے ہیں، آپ چند لوگوں کو بلا کر حکومت یا اس کے اقدامات پر تنقید کر سکتے ہیں؟ ذرا یہ کر کے دکھائیے مجھے کسی اس طرح کے ملک میں، کوئی تصور نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد وہ چند ممالک ہیں جہاں کچھ انتخابات وغیرہ ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر الجزائر ہے، جیسے مثال کے طور پر مصر ہے، ان میں بھی اس طرح کی آزادیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا جو ہمیں حاصل ہے، اپنے ملک میں حاصل ہے۔ اور جو اس معاملے میں ہمارے اور ان ملکوں کے ذرا درمیان میں آتے ہیں، جیسے ترکی ہے، ملیشیا ہے، وہاں ترکی میں تو خیر اتنا رہنے کا موقع نہیں ملا، لیکن ملیشیا میں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں
کہ جس طرح کی آزادیاں میڈیا کو، اخبارات کو، سیاسی رہنماؤں کو ہمارے ہاں ہیں، ابھی ان کو ان تک پہنچنے کے لیے بہت سا سفر طے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے پاکستان میں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ایسی روایات قائم ہوئیں، اور اس کی بڑی وجہ کیا تھی؟ بڑی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے پاکستان قائم کیا ان سے آپ اختلاف کریں، اتفاق کریں، وہ بہرحال سیاسی رہنما تھے۔ انہوں نے خود بھی سیاسی جد و جہد کے نتیجے میں اس وقت کی انگریز حکومت سے یہ منوایا کہ ہم ایک ملک قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے آپ کو اتفاق ہے یہ اختلاف، بہرحال علیحدگی کی پوری تاریخ جتنی بھی ہمارے سامنے ہے وہ سیاسی جدوجہد کے طریقے پر ہوئی۔ تو اس لیے سیاسی جدوجہد، دستوری حکومت، دستوری نظم، ان چیزوں سے ہم بڑی حد تک واقف ہو چکے تھے پہلے بھی۔ خود انگریز یہ کوشش کر رہے تھے کہ بتدریج مقامی حکومتوں کا نظام لے آئیں۔ ان کے پیش نظر تو یہ تھا کہ ایک اوپر حکومت، مرکزی حکومت اسی طرح سے ملکہ عالیہ کی قائم رہے، اور یہ لوگ آہستہ آہستہ اپنی حکومت کا نظم خود چلانے لگ جائیں۔ پہلے یہی پیش نظر تھا، لیکن بتدریج دوسری جنگ عظیم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو چھوڑ کر ہی نکل جانا پڑا۔ لیکن یہ سب کچھ ایک تدریج کے ساتھ واقع ہو چکا تھا، وہ ہماری میراث بنی۔ اور پھر اس کے بعد بر صغیر میں، یعنی ہر طرف اگر آپ دوسرے حصے کو دیکھیں بھارت کے، اور ادھر ہمارا ملک بنا، تو ہر جگہ ایک دستوری نظم سے ابتدا ہو گئی۔ تو اس لیے ہم بہت آگے ہیں اس معاملے میں، درا حالے کہ ابھی جمہوری اقدار کیا ہوتی ہیں، پارٹیاں کس درجے میں منظم ہونی چاہیے، ان میں کس طریقے سے نئی قیادت آنی چاہیے، کس طرح سے ہمیں ایک موروثی نوعیت کے تاثر سے نکلنا چاہیے، اس میں بہت وقت چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہم مذہبی طبقہ اور دانشور طبقہ خاص طور پر یہ سیاہ اور سفید میں دیکھنے کا عادی ہوتا ہے، جبکہ دنیا میں سیاسی اور سماجی حالات ایسے نہیں ہوتے۔ یعنی وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں تدریجی طریقے سے برسوں لگتے ہیں، تو تب آپ ایک ایک چیز حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ جمہوریت میں ایک چیز ہے انتخابات سے حکومت قائم ہونا، ایک دوسری چیز ہے سیاسی استحکام کے ساتھ آگے بڑھنا جس میں کوئی دوسری طاقت مداخلت نہ کرے، اور تیسری چیز ہے جمہوری اصولوں کے مطابق آزادی رائے۔ تو یہ جو آخری چیز ہے یہ تو بڑی حد تک ہمارے ہاں حاصل ہے۔ یہ پچھلے چند برسوں میں بدقسمتی سے بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں مثلا لوگوں کو اٹھا لیا گیا، یا ہمارے ہاں ایک خاص تعبیر اب اختیار کر لی گئی ہے کہ یہ مسنگ پرسنز ہیں۔ تو اس طرح کے حوادث بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ بڑے افسوسناک ہیں، آخری درجے میں افسوسناک ہیں۔ لیکن بحیثیت مجموعی ہمارے ملک میں تنقید کی آزادی باقی مسلمان ملکوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اشرف صاحب، یہ آپ نے ذکر کیا بر صغیر کے اندر جو پوری کی پوری جدوجہد ہوئی اور انگریزوں کا یہاں پر جو ایک استبداد تھا اس سے ہم آزاد ہوئے، یہ بتائیے گا اس دور میں، جس دور میں ظاہری بات ہے نہ کوئی جمہوری حکومت ہے، انگریز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے ملک پہ آ گئے ہیں، ان کا قبضہ ہے یہاں پر، وہ فاتح ہیں ہندوستان کے، اس موقع پر بھی تحریکیں چلی ہیں، احتجاج ہوئے ہیں، اور ایک بڑا نمایاں نام سامنے آتا ہے مہاتما گاندھی کا۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس سب ماحول میں کہ جہاں پر آپ خود ایک جس کو کہتے ہیں زیر تسلط ہیں، وہاں پر آپ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایسے کر رہے ہیں کہ اگلے کو یہ موقع نہیں مل رہا کہ وہ آپ پہ کسی قانون کی خلاف ورزی کا اطلاق کرے اور آپ کو گرفتار کر لے آگے؟ یہی کامیابی تھی ان رہنماؤں کی۔ شروع میں تو جتنے بھی ہندو مسلمان رہنما تھے ان کا عمومی ذوق وہی تھا جو پرانے زمانے نے پیدا کر دیا تھا کہ کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جنگ و جدال کا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ علماء نے بھی اس طرح کے اقدامات کیے، شاملی وغیرہ کے، جہاد کے بارے میں پڑھا ہوگا، ریشمی رومال اور اس طرح کی تحریکیں، ان میں زیادہ زور اسی بات پر تھا کہ ہم تلوار اٹھا کے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ خود 1857 میں جو کچھ ہوا اس کے پیچھے بھی یہی چیز تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی بغاوت ہو جاتی ہے تو غالباً ہم انگریزوں کو یہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو پہلا مرحلہ وہی تھا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ پھر اس طرح کی تحریکیں بھی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھیں جو دہشت گردی کے واقعات سے حکومت کو معطل کرنا چاہتی تھی۔ بہت سے لوگ تھے کلکتے میں، اس طرح کے بہت سے سیل بنے ہوئے تھے جن کے بارے میں اگر زیادہ نہ دیکھنا ہو تو کم سے کم مولانا ابوالکلام آزاد کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پڑھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے اقدامات کیے لوگوں نے، لیکن بتدریج یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی
کہ یہ شاید وہ دور نہیں ہے، اس میں حکومتوں میں اس طرح تبدیلی نہیں آئے گی، آزادی بھی اس طریقے سے نہیں ملے گی اگر آزادی ہی مقصود ہے، بلکہ اس کے لیے سیاسی جدوجہد کے طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب سیاسی جدوجہد برطانیہ اپنے ہاں تو ایک خاص جگہ پر پہنچ چکا تھا، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ تضادات کے ساتھ نظم چلائیں۔ وہ تبدیلیاں اور تغیرات جو خود برطانیہ عظمیٰ میں آ چکے تھے، جس طرح کا سیاسی نظم ان کے ہاں خود روبہ عمل ہو چکا تھا، اس کے اثرات ان کے مقبوضات پر بھی پڑنا تھے، تو وہ پڑھنا شروع ہوئے۔ لوگ وہاں سے گئے، وہ ان یونیورسٹیوں میں جا کر انہوں نے تعلیم پائی، وہ انگلستان میں رہے، ان کو اندازہ ہوا کہ یہاں کیا نظام ہے جو انہوں نے بادشاہت ہی کے زیر سایہ قائم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یعنی وہ کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا اور بتدریج آگے بڑھتا گیا۔ جتنا وہ آگے بڑھتا گیا اسی لحاظ سے مقبوضات پر بھی اس کے اثرات پیدا ہوتے چلے گئے۔ تو وہ چیزیں جو وہاں پر گوارا تھیں وہ یہاں پر بھی، جماعتیں بننا شروع ہو گئیں، کانگریس وجود میں آ گئی، مسلم لیگ وجود میں آ گئی، اور بعض اس طرح کی جماعتیں تنظیمیں وجود میں آنا شروع ہو گئیں۔ انگریز اس کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود اپنے ہاں یہ چیزیں اقدار کی حیثیت اختیار کرتی جا رہی تھی، تو آہستہ آہستہ حکومت کا کنٹرول کم ہوتا چلا گیا۔ تو اس طرح یہاں پر بھی ایک تدریجی عمل ہوا ہے کوئی ایک صدی میں، اور اس ایک صدی کے اس عمل کے نتیجے میں پھر جمہوری اقدار، جمہوری تصورات، جد و جہد کرنے کی اخلاقیات، پھر بہت سے لیڈروں نے اس میں قربانیاں دیں کہ حکومت ان کے ساتھ معاملہ کرنے پہ مجبور ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم نے، پہلی جنگ عظیم بھی اپنا کام کر چکی تھی، لیکن دوسری جنگ عظیم نے معاملہ بالکل ہی کمزور کر دیا، اور جب حکومتیں اس طرح نظم و نسق کو قائم رکھنے میں کامیاب نہیں ہوتیں، اور نظر یہ آ رہا تھا کہ جو کچھ ادھر جاپان سے ہوا ہے، اگر معاملات ایسے ہی آگے بڑھتے رہے تو غالباً خود ہندوستان ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، تو یہ بہتر سمجھا گیا کہ یہاں آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنی حکومت قائم کرنے کا حق دے دیا جائے۔ وہ ملکہ برطانیہ کے تحت ہی قائم ہونا تھی، یا شاہ انگلستانی کے تحت، تاہم وقت نے اس میں بھی کمزوری پیدا کر دی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ہماری لیڈرشپ اس میں کامیاب ہوئی۔ تو جو لیڈر اس میں نکلے، انہوں نے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں، خاص طور پر مہاتما گاندھی نے، اور جہاں تک قائد اعظم کا تعلق ہے، انہوں نے بھی ایک آدھ اقدام کے سوا بالعموم یہ کوشش کی کہ قانون کے مطابق معاملات، قانون کے اندر رہ کر معاملات کیے جائیں، قانون اور ضابطے کو سامنے رکھا جائے، جن چیزوں کو انگریز خود مان چکے ہوئے ہیں ان کے مسلمات ہی کی بنیاد پر ان سے بات کی جائے۔ اور مہاتما گاندھی نے تو آپ جانتے ہیں کہ عدم تشدد کا فلسفہ دیا، اور بڑے پیمانے پر اس کی تبلیغ کی، یہاں تک کہ وہ عدم تشدد کے پیغمبر کی حیثیت سے دنیا میں مشہور ہو گئے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہی چیز تھی کہ نہیں، ہم وائلنس نہیں کریں گے، ہم کسی کی جان نہیں لیں گے، کسی کی مال، کسی کی آبرو کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے، ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ مظلومانہ جد و جہد کے طریقے پر ہوگا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ بڑا مؤثر طریقہ ہے یہ، اس لیے کہ اس میں جو مقابل کی طاقت ہے اس کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملتا۔ تاہم ایسا نہیں ہوا کہ یہ ساری جد و جہد کچھ تو خون کے بغیر ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ امرتسر میں کیا ہوا، جنرل ڈائر نے کیا کیا، اور بعض موقعوں پر کیا معاملات ہوئے۔ یہاں ہمارے ہاں لاہور میں خاکساروں پر جب گولی چلائی گئی تو اس میں بھی بعض ایسے واقعات ہو گئے، تاہم بحیثیت مجموعی یہ لوگ اس میں کامیاب رہے کہ سیاسی جد و جہد کی اچھی اخلاقیات کے ساتھ اپنے مقاصد کو حاصل کریں۔ ٹھیک ڈاکٹر، آپ نے واضح کیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ہم سب بڑا تبدیلی آئی ہے زمانے کی، آپ خود دیکھتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیسے ایک زمانہ تھا کہ آپ وہ جو اسٹائلوسکوپ ہوتا ہے اس کی کاپیوں پر لکھتے تھے، پھر وہ پرنٹنگ کا مسئلہ آیا، پھر آپ بروشرز بنا کے تقسیم کرتے تھے، پھر کتابچے آئے، ان کے اوپر آپ کوئی احتجاجی جملے نعرے لکھتے ہیں، پھر جلسے ہوئے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک پوسٹ لکھتے ہیں لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، وائرل ہو جاتی ہے، اور آن لائن موومنٹ شروع ہو جاتی ہیں۔ احتجاج کے نئے طریقے بھی آئے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو لوگ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، احتجاج تو ہوگا کسی نظریے کی مخالفت میں، نظریہ اپنی کوئی بنیاد رکھتا ہے، اس بنیاد کو چیلنج جو سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں وہ تو ترقی پسند طبقہ ہے، دانشور ہیں، حکماء ہیں، علماء ہیں، فلاسفر ہیں۔ ہم جب احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایک تقریر کر دی اور اس سے شاید پوری سوسائٹی تبدیل ہو جائے گی۔ اگر کہیں غلطی بھی ہوئی ہے تو اس کو تبدیلی کا جو عمل ہے وہ تو ایک تدریجی طور پہ ہوگا،
ہمارے یہاں احتجاج کا مطلب بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی بڑے جلسے میں جوشیلی تقریر محض ہی تبدیلی کا باعث بن جائے گی۔ جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں خاص طور پر جو لوگ سیاست میں سرگرم ہیں وہ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے اشتعال بھی پھیل جاتا ہے، اور وہ اشتعال ان جگہوں پر بھی پہنچ جاتا ہے جہاں اس کو نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ پھر ریاست کی قوت بھی ہر لحاظ سے حملہ آور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کا نظم اسی طریقے پہ چل رہا ہے۔ اگر لوگ آگے بڑھ کر قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو خود قانون بھی پھر قانون کا پابند نہیں رہتا۔ بارہا کا تجربہ یہی ہے۔ یہ اس کے معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ واقع میں اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جس نے بھی کوئی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے، ہمارے پاس بہت سے ذرائع اب آ گئے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کی چینل ہے، اخبارات تو پہلے سے نکل رہے ہیں، تحریری طور پر کوئی بات پہنچانی ہو اس کے بھی ذرائع بڑے غیر معمولی ہیں۔ یہ درست فرمایا آپ نے کہ آج سے 40-50 سال پہلے بھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے لوگوں تک بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ آپ کمرے میں بیٹھ کر ساری دنیا تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں۔ آواز نہیں نکلتی تھی پہلے کہ کہاں پہنچائیں گے، کس طرح پہنچائیں گے۔ کوئی باہر کے ادارے خبر پالیں کہیں سے اور وہ اس کو نشر کریں تو لوگ اس کو سن لیں گے۔ اب وہ سب چیزیں آپ کے ہاتھ میں آ گئی ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ لیکن اگر اتنے بڑے پیمانے پر یہ چیزیں ہاتھ میں آئی ہیں تو یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ان کو استعمال کرنے کا سلیقہ بھی سیکھا جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم دشنام کا طریقہ اختیار کر لیں، گالی دینے کا طریقہ اختیار کر لیں، ہم الزامات لگانا، پروپیگنڈا کرنا، جھوٹی باتیں پھیلانا، یہ جرائم ہیں۔ ان سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی تبدیلی سوسائٹی کے اندر لانا چاہتے ہیں، میں پہلے عرض کر دوں کہ تبدیلی ہر حال میں تدریجی طریقے سے آئے گی، تو پہلے متعین کرنا چاہیے کہ کیا چیز ہے جس کو بدلنا پیش نظر ہے۔ وہ مزے کا اڑانے سے نہیں ہوگا، وہ تضحیق کے جملے کسنے سے نہیں ہوگا، وہ پروپیگنڈا کرنے سے نہیں ہوگا، وہ جھوٹی سچی افواہیں پھیلانے سے نہیں ہوگا۔ اس میں تجزیہ اور تحلیل کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنی سطح پر یہ کوشش کرے کہ جس چیز کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کا تجزیہ کر کے بتائے علمی طریقے سے۔ اس میں اچھے صحافی، اس میں اچھے دانشور، اس میں اساتذہ وہ خدمت انجام دے سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا بھی اسی طریقے سے، مجالس کا انعقاد، اسی طریقے سے سیاسی جماعتیں موجود ہیں ہمارے ملک میں۔ سیاسی جماعتیں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس نوعیت کے جلسے کریں جس میں لیڈر حضرات عام طور پر یا تو قصیدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے لیڈروں کا اور یا کسی دوسرے کا مرثیہ۔ اس کے بجائے وہ لوگوں تک پہنچیں، چھوٹے پیمانے پر مجالس منعقد کریں، جگہ جگہ جا کر اپنے منشور کی وضاحت کریں، یہ بتائیں کہ وہ کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں۔ وہ حقیقی مسائل جو اس وقت ہمارے مسائل ہیں یا تھے ان کو موضوع بنائیں۔ مثال کے طور پر ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ تھا کہ افغانستان میں ہم مداخلت کر بیٹھے، اس میں کیا رویے ہونے چاہیے، کیا راستے ہونے چاہیے، ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں، ان غلطیوں کا کیا نتیجہ اب ہم خود نکال بیٹھے ہیں، اس سے بچنے کے کیا راستے ہیں۔ اس میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، تعلیم دی جائے، بجائے اس کے کہ آپ صرف سخت باتیں کر کے لوگوں میں اشتعال پیدا کریں۔ اسی طریقے سے بھارت کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، پہلے دن سے خراب ہونا شروع ہو گئے، بہت خراب ہو گئے، یہاں تک کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ہاں جانا آنا معاملہ کرنا بھی بہت مشکل ہو گیا۔ اس کا تجزیہ ہو، یہ دیکھا جائے کہ اس میں ہماری پالیسی میں کہاں خرابیاں ہوئی ہیں۔ کشمیر کا معاملہ ہے، ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم بے لاگ تجزیہ کریں۔ اب کیا راستے باقی رہ عالمی گئے؟ طاقتوں سے تعلقات ہم سب عالمی طاقتوں سے تعلقات، یعنی ظاہر بات ہے کہ اس وقت دنیا میں ایک عالمی نظم قائم ہے، اس میں کسی نہ کسی طاقت کا ہی آپ کو سہارا لینا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ یورپی ممالک سے ہٹیں گے امریکہ کی طرف جائیں گے، امریکہ سے ہٹیں گے یورپی ممالک کی طرف آئیں گے، ان سے ہٹیں گے چین کی طرف جائیں گے، روس کی طرف جائیں گے، تو آپ دیکھیے یہ وہی 5 بڑی قوتیں ہیں جو اقوام متحدہ میں حق استرداد رکھتی ہیں، تو انہی میں سے کسی کا دامن پکڑنے کی کوشش ہوتی ہے۔ اس میں کیا توازن برقرار رکھنا ہے، تو اس کا تجزیہ تحلیل، اس پر گفتگو، اس پر سیمینار، اس پر مذاکرے، اس پر ہمارے ہاں اخبار میں دوسری جگہوں پر اچھی تحریریں یہ ہونی چاہیے۔ اور سوشل میڈیا کو بھی آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس شائستگی اور تہذیب کے ساتھ استعمال کریں۔ شائستگی اور تہذیب یہ وہ چیز ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ہاں مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ لوگ
بے محابہ جو گفتگو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، جس پر جو الزام چاہتے ہیں لگا ڈالتے ہیں۔ سیاسی رہنما بھی اس معاملے میں الزامات لگانے ہی کو اپنی مقبولیت کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے باقی رہتا ہے، نہ آپ اپنی قوم کی تربیت کر پاتے ہیں، نہ آپ کے پاس وہ طاقت میسر ہوتی ہے جس کو استدلال کی اور اخلاق کی اور صحیح آدرش کی اور اچھے نصب العین کی طاقت کہتے ہیں۔ جب یہ سب نہیں ہوتا تو پھر دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، یا تخریب کاری جو اپنی ذات میں فساد ہے، اور یا پھر ریاست کا جبر، اس لیے کہ تخریب کاری جب ہوتی ہے تو ریاست پہلے ہی اس کے لیے منتظر بیٹھی ہوتی ہے، وہ پھر اپنی قوت استعمال کرنا شروع ہم کر سب دیتی ہے۔ احتجاج کی کیا اخلاقیات ہیں؟ ہمارے ہاں بالعموم جس وقت احتجاجی رویے سامنے آتے ہیں وہ توڑ پھوڑ، تخریب، جراؤ گھیراؤ، اس طریقے سے رستوں کو بند کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو مفقود کر دینا، ایک ہیجان کی کیفیت پیدا کر دی جاتی ہے۔ تبدیلی بھی اگر لانا چاہتے ہیں، احتجاج بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ مہذب راستے موجود ہیں۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔